بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یوٹیوب چینل گلدستہ ایمان کے ناظرین، السلام علیکم۔ مسلمان جس وطن میں رہتے ہوں اور وہاں کافروں کا زور ہو اور مسلمانوں کو تکلیف دیتے ہوں اور اللہ کے احکام سے روکتے ہوں اور مسلمانوں میں ان کے مقابلے کی طاقت بھی نہ ہو، جان اور ایمان کا خطرہ ہو، تو ایسی حالت میں اس وطن کو چھوڑ کر مسلمانوں کی دوسری بستی میں چلے جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ظاہر ہونے کے بعد عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مسلمان ہوئیں، اور جوانوں میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ، اور لڑکوں میں حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور غلاموں میں حضرت بلال رضی اللہ عنہ، اور آزاد کیے غلاموں میں حضرت زید بن حارث، اور ان کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور حضرت سعد رضی اللہ عنہ بن وقاص، اور حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، اور حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ، عوف بن عوف رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، اور دن پر دن مسلمان بڑھتے جاتے تھے، یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تک پورے 40 ہو گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو 13واں سال شروع ہوا تو اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت اور برکت سے مدینہ کے بہت سے لوگ مسلمان ہو گئے، اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آئیں گے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان اور مال قربان کر دیں گے۔ مکہ کے کافر لوگوں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت بڑھتی چلی جاتی ہے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں کو بہت ستانے لگے، اور ظلم پر ظلم یہ کہ نہ کسی کو مکہ سے باہر جانے دیتے، تمام گلیوں کوچوں میں پہرا رکھتے تھے اور سب کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بگڑی حالت دیکھ کر مسلمانوں کو حکم دیا کہ چھپ چھپ کر جس طرح ہو سکے تم سب مدینے میں چلے جاؤ، پھر میں بھی تم سے آ ملوں گا۔ یہ حکم سن کر سب مسلمان آہستہ آہستہ مدینے میں پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ننگی تلوار ہاتھ میں لی اور کعبہ شریف میں آ کر طواف کیا، اور پھر باہر آ کر خوب کڑکڑا کر کافروں سے کہا، اے اللہ و رسول کے دشمنوں، پتھروں کی پوجا کرنے والوں، نا مرادو، اور مجھے روکو اور روکنے کا مزہ چکھو۔ مگر وہ آپ کی بہادری سے ڈر گئے اور کوئی آپ کے سامنے نہ آیا، اور آپ سب کے سامنے چل پڑے اور خیریت سے مدینہ میں پہنچ گئے۔ پھر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، میرے لیے کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے۔ یہ خوشخبری سن کر وہ بہت خوش ہوئے۔ ایک روز ابو جہل وغیرہ بے ایمانوں نے جمع ہو کر یہ رائے پاس کی کہ آج مغرب کے بعد جب ذرا اندھیرا ہو جائے سب لوگ جمع ہو کر ایک دم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چڑھ جاؤ اور اس کو قتل کر ڈالو، اس میں قاتل کا پتہ بھی نہ چلے گا اور بلا مشہور ہو جائے گا۔ بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہونے کے بعد ہم اپنے معبودوں کی بے روک ٹوک پوجا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ناپاک ارادہ کو خبر آپ کو دے دی اور حکم فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان بے ایمانوں کے آنے سے پہلے ہجرت کی تیاری کریں اور اپنا یہ وطن چھوڑ کر مدینے میں چلے جائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ الاولیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے حالات میں مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے یہ طریقہ بتلایا گیا ہے کہ ایسے حالات میں مال و دولت، زمین اور جائیداد اور اپنا دیس اور گھر بار وغیرہ چیزوں پر لات ماریں، جان اور ایمان بچائیں اور خدا کو راضی کریں۔ دنیا کے کسی لالچ میں آ کر یا مصیبتوں کو دیکھ کر اپنا ایمان برباد نہ کریں۔ دنیا رہے یا نہ رہے، زندگی ہو یا نہ ہو، میرے مسلمان بھائیوں، تیرا ایمان تیرے ساتھ ہوئے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کا حکم سن کر دوپہر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے یہاں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا کہ ہم آج مغرب کی نماز کے بعد ہجرت کریں گے، چلنے کی تیاری کریں، اور دشمنوں نے ناکہ بندی کر رکھی ہے۔ اگر راہ میں کوئی آپ سے پوچھے کہ تمہارے ساتھ کون ہے تو کہہ دینا کہ یہ میرے رہبر ہیں،
اور نیت یہ ہو کہ دین میں رہبر ہیں اور ظاہر میں وہ یہ سمجھیں کہ کوئی راستہ بتلانے والا ہے۔ یہ سب قاعدے سمجھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ امانتیں سپرد کی اور فرمایا کہ ان کو ادا کر کے میرے پاس مدینے میں آ جاؤ اور شام کو میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور دشمنوں کے آنے سے نہ گھبرائیو، اللہ تعالیٰ تم کو ان سے محفوظ رکھے گا۔ مغرب کے بعد عشاء کے قریب وہ بے ایمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر چڑھ آئے اور مکان کو ہر طرف سے گھیر لیا کہ کسی طرح کو نکل نہ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے اس شور و غل میں باہر نکل آئے اور اللہ تعالیٰ کی حفاظت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو نظر نہ آئے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر غار ثور میں جا چھپے۔ یہ غار پہاڑ کے اندر ہے جو مکہ سے 3 کوس پر تھا، اور وہ سب بے ایمان مکان میں جا گھسے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے لگے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ملے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پایا۔ اللہ اکبر! خاتم الخلفاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سچی قربانی ہے کہ اللہ اور رسول کے حکم پر اپنی جان لڑا دی۔ ان بے ایمانوں نے ان سے پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا مجھے خبر نہیں کہاں ہیں۔ پھر وہ لوگ حیران ہو کر گھر سے نکل آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چاروں طرف پھیل گئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور کے منہ پر پہنچے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ، غار میں سانپ بچھو کا ڈر ہوتا ہے، میں اندر جا کر پہلے جگہ کو صاف کر دوں اور پھر آپ اندر تشریف لائیں۔ وہ غار میں اترے اور جگہ صاف کر دی اور سانپوں کے سوراخوں کو اپنی چادر پھاڑ کر بند کر دیا، اور کپڑا نہ ہونے کی وجہ سے ایک سوراخ بند نہ ہو سکا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اندر گئے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ آرام کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سچے جانثار یار غار کے زانوں پر سر رکھ کر سو گئے۔ جو سوراخ بند نہ ہوا تھا حضرت صدیق اکبر نے اس پر اپنی ایڑھی لگا دی۔ سانپ نے ایڑھی میں کاٹا، درد کی وجہ سے آپ بے چین ہو گئے، مگر ایڑھی سوراخ سے نہ ہٹائی اور نہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جگایا۔ درد کی وجہ سے صدیق اکبر کے آنسو نکل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے رخسار پر گر پڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھول گئی اور فرمایا، اے جان نثار، کیا صدمہ پہنچا؟ عرض کی، میری ایڑھی میں سانپ نے کئی دفعہ کاٹا، جلن بہت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوک مبارک ایڑھی پر لگایا اور وقت درد ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر! کیا کہنا ہے صدیق اکبر کا اور عاشق اکبر کا اور خلیفہ اکبر کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جان و مال سب قربان ہے۔ وہ اللہ اور رسول کے دشمن تلاش کرتے کرتے غار پر گئے اور کہنے لگے کہ جہاں تک پاؤں کے نشان معلوم ہوتے ہیں ضرور اس غار میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے غار کے منہ پر مکڑی نے جالا ڈال دیا اور کبوتری انڈے دے کر ان پر بیٹھ گئے۔ پھر وہ کہنے لگے، اگر غار میں کوئی جاتا تو یہ جالا ٹوٹا جاتا اور یہ کبوتری کس طرح بیٹھی رہتی۔ یہ سوچ کر وہ لوٹ آئے۔ اے خدا تیری قدرت کے قربان، اپنے رسول کی حفاظت کے عجیب سامان کیے کہ ایک مکڑی کے جالا اور کبوتری کے ذریعے سے حفاظت کی اور ان سے وہ کام لیا کہ ہزاروں لوہے کے ہتھیاروں سے اور بڑے بڑے جنگی بہادروں سے بھی نہ ہوتا، کیونکہ سارے عرب کے کافر دشمن اور قاتل بنے ہوئے تھے۔ 3 روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار میں رہے۔ حضرت ابو بکر کے غلام عامر آزاد کیے ہوئے تھے۔ وہ غار کے نزدیک بکریاں چرایا کرتے تھے اور دودھ پہنچا دیا کرتے تھے، اور حضرت عبداللہ حضرت ابو بکر کے بڑے بیٹے جوان تھے۔ مکہ والوں کو سب خبریں سنایا جایا کرتے تھے، اور عبداللہ اور ایک کافر جس پر یقین تھا کہ وہ کسی کو پتہ نہیں دے گا، مدینے کا راستہ بتلانے کے لیے نوکر رکھ لیا تھا۔ 2 اونٹیاں اس کے اوپر سپرد کر رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے وہ اونٹیاں غار پر لے آیا۔ اس حدیث سے یہ مسئلہ معلوم ہوا، اگر کسی کافر آدمی پر پورا یقین ہو کہ یہ دھوکہ نہ دے گا تو اس سے کام لے لینا درست ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور عامر اونٹنیوں پر سوار ہو کر اور عام راستہ چھوڑ کر دوسرے راستے سے مدینہ کو روانہ ہو گئے۔ عبداللہ کافر راستہ بتلاتا جاتا تھا۔ راستے کے قریب سراقہ بن مالک کا گھر آیا۔
اور وہ انعام ملنے کے لالچ میں گھوڑا دوڑا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑانے آیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیکھ کر عرض کی، یا رسول اللہ، ایک سوار آ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھ کر فرمایا، اے زمین اس کو پکڑ لے۔ بس وہ گھوڑا پیٹ تک زمین میں دھنس گیا اور بے چین ہو کر کہنے لگا، بے شک یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر رحم فرمائے، میں وعدہ کرتا ہوں کہ کسی کو اس طرف نہیں آنے دوں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے زمین اس کو چھوڑ دے۔ اسی وقت گھوڑا زمین سے نکل آیا۔ پھر سراقہ نے کہا، میں جانتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مکہ ہوگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے عرب پر حکومت کریں گے۔ مجھ کو امن نام لکھ دیجیے کہ ہم تجھے فتح کے بعد بھی امن دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عامر کو ہاتھوں سے امن نامہ لکھوا کر اس کو دے دیا، مگر یہ مکہ فتح ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ سراقہ نے وعدے کے موافق تلاش کرنے والوں کو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ ادھر مت جاؤ، میں دیکھ آیا ہوں، لکھا ہے کہ جو بے ایمان لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر گئے تھے، وہ سب کے ساتھ جنگ احد میں قتل ہوئے۔ سراقہ کے معاملے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سے واقعات طے کرتے ہوئے مدینہ کی سرحد پر پہنچے اور مدینہ کے مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی خبر سن کر روزانہ مدینہ سے باہر آتے تھے اور بے امید ہو کر چلے جاتے تھے۔ جس روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، سب لوگ انتظار کر کے چل دیے تھے کہ ایک یہودی نے جو اونچی جگہ پر کھڑا تھا آواز دی کہ اے عربی لوگوں، تمہاری خوشی کا سامان آ پہنچا۔ یہ سن کر آپ نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کو دوڑے اور زیارت سے مشرف ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے کر مدینہ میں داخل ہوئے۔ مسلمانوں کو نہایت مسرت اور فرحت ہوئی۔ چھوٹی چھوٹی لڑکیاں اور لڑکے بھی کہتے تھے کہ ہم پر چودھویں کا چاند نکل آیا، ہم کو اللہ کا شکر کرنا چاہیے۔ اس وقت صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ایسا مضبوط اور آسان حکم لے کر آئے کہ ہم کو اس پر چلنا فرض ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن ربیع الاول کے مہینے میں 53 سال کی عمر میں مکہ سے ہجرت کی اور پیر ہی کے دن 12 ربیع الاول کو مدینہ میں پہنچے اور شہر کے کنارے محلہ قباء میں ٹھہرے۔ تیسرے روز حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی خیریت سے پہنچ گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہر میں قیام کرنے کا ارادہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا کہ ہر محلے کا مسلمان یہی چاہتا ہے کہ ہمارے محلے میں ٹھہریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ کہ میری اونٹنی اللہ کے حکم سے جہاں بیٹھ جائے گی وہاں ٹھہروں گا۔ اونٹنی چلی اور وہاں جا کر بیٹھ گئی جہاں اب منبر اور مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس جگہ کے پاس حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا۔ ان کے یہاں آپ ٹھہرے اور جہاں اونٹنی بیٹھی تھی وہ زمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خرید لی اور وہاں مسجد نبی بنائی۔ صرف ایک چبوترا سا تھا، 2 گز کی دیواریں بنا کر اور لکڑیاں گاڑ کر گھاس پھوس اور پتیوں کا ایک چھپر سا ڈالا گیا جس میں دھوپ کا بچاؤ تھا اور بارش کا بچاؤ نہیں تھا۔ پھر اذان مقرر ہوئی۔ یہودی لوگ ترئی اور عیسائی لوگ اپنی عبادت کے اعلان کے لیے گھنٹا بجاتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ایک ایسا عظیم و شان اور بے مثل اعلان مقرر ہوا کہ میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور بڑائی اور اسلامی عقائد اور ایمان کا بھی اعلان نام کا ڈنکا 5 وقت بجتا رہتا ہے۔ مدینہ کے مسلمان امیر و غریب چھوٹے بڑے سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فدائی تھے۔ زبان اور دل سے گویا یوں کہتے تھے کہ یا رسول اللہ